بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. آج ہم پولن الرجی پہ بات کریں گے. یہ پولن کیا ہے، الرجی کیا ہے، اور ہمارے لوگوں کو اتنی جلدی ہو کیوں جاتی ہے، اور لڑکیوں کو زیادہ ہوتی ہے یا لڑکوں کو زیادہ ہوتی ہے، اور ہو جائے تو کیا اس کا کوئی حل بھی ہے، یا پھر اسلام آباد ہی جانا پڑے گا جہاں پولن الرجی کے 30 سے 40 درختوں کے ساتھ ٹیسٹ، ان کے پولن کے ساتھ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں. خاتون حضرات، یہ آج کا ہمارا اہم موضوع ہے. کچھ آپ کے ہم سوال بھی لیں گے. ایک ہمارے پاس پی آر پیکج آیا ہوا، اس کا بھی ذکر کریں گے. اور اگر آپ اجازت دیں تو پہلے ہم پی آر پیکج کا ذکر کر لیں. یہ جناب اس طرح اتنا بڑا سارا لفافہ آیا ہے، اور اس میں سے جو نکلا ہے پی سی او ٹی، اور پی سی او ٹی، پی سی او ڈی اور ویٹ لاس، یہ پاورفل ہارمونز بیلنس کے لیے، لڑکیوں کے بیلنس کے لیے. لیکن اگر آپ چاہیں تو گھر میں آپ اسے کیوے کے طور پہ بھی پی سکتے ہیں. ویٹ لاس کے لیے بہت شاندار ہے. اس پہ 2 سائزز ہیں. یہ تو فیملی سائز ہے، یہ چھوٹا سائز ہے. پورا اس پہ طریقہ بھی لکھا ہوا ہے. اور ڈاکٹر نوشین نے کمال کام یہ کیا کہ اس کے ساتھ جو کہ ڈائٹ پلان ہے وہ بھی ساتھ دیا ہے. یہ خود ہم نے بھی گھر میں استعمال کر کے دیکھی ہے، بہت ٹیسٹی ہے. سردیوں میں پوری ہم نے اس کو استعمال کیا. زیادہ تحفہ آتا تو بندہ پھر استعمال تو کرتا ہے. کچھ تحفے میں نے اپنے دوستوں کو دے دیے اور کچھ ہم نے خود استعمال کیے. تو 100% یہ ریفریشنگ بھی ہے، ریویٹائزنگ ہے، ہربز ہے، اور سپرمنٹ ہے. مجھے یاد ہے اس کے لیے کوئی 1.5-2 من پودینہ یہ لے کے آئے تھے جڑا والا سے، اور اس کے لیے خاص جنگلی پودینہ کاشت کیا جاتا ہے، وہ اس میں ڈالا جاتا ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. تو بہت عمدہ چیز ہے، اسے اپنے گھر میں رکھنا چاہیے. اور جن بچیوں کے ڈیز کا مسئلہ ہے، ہارمونز کا مسئلہ ہے، ان کے لیے یہ استعمال کرنا چاہیے. دوسرا ہے جی انڈر آرمز وائٹننگ ماسک ہے. یہ جن بچیوں کے انڈر آرمز ڈارک ہو جاتے ہیں بہت، پھر وہ ڈیفینسو ہوتی ہیں، برا لگتا ہے. بندہ باہر تو نہ پہنے پر گھر میں کبھی سلیو لیس پہن لے تو ایک دم سے آکورڈ اور آڈ سی سچویشن لگتی ہے. تو یہ ان کے لیے ڈاکٹر صاحب نے بنایا ہے انڈر آرمز 100% پیور اینڈ نیچرل، اور فار آل ٹائپس آف اسکن. یہ اکثر ہربل نے تیار کیا ہے. آپ ان کا نمبر 0300-041-9942 پہ انہیں کال کر کے تو ان سے منگوا سکتے ہیں. یہ کچے دودھ کے ساتھ آپ نے لگانا ہوتا ہے. اور کچھ عرصے میں ہی جو مجھ تک فیڈ بیک پہنچا ہے بہت اچھا ہے کہ جو انڈر آرمز ہیں اس کا کلر بدل کے آپ کے باقی جسم جیسا ہو جاتا ہے. اچھا جی، ایک چیز اس میں اور ہے، اور یہ ٹنٹ ہے، ریڈ ٹنٹ. یہ بھی بڑا خوبصورت ہے. اس میں کھولنے کی اگر میں مشقت کروں، میرے پاس پہلے سے آیا ہوا ہے. یہ اس کی ہے شکل اور شیپ، اور یہاں سے آپ اس کو کھولتے ہیں. اچھا، چونکہ اس میں کئی ساری چیزیں، یہ بننے میں کافی دقت ہوتی ہے، اس میں کئی ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں. اور لائک میں نے آپ کو ایک بات بتاؤں تو آپ کو خود حیرت ہو جائے گی. ان پچھلے دنوں مجھے تھوڑا گوڈے پہ پتہ نہیں کیا ہوا، درد سا محسوس ہوا. تو میں نے ڈاکٹر صاحبہ سے وہ منگوایا جو ان کا ہے پین ریلیف والا. تو مجھے انہوں نے بتا کے حیران کر دیا کہ پچھلے 1 سال سے کوئی 40 کلو آئل میں جو ہلدی ہے وہ ڈالی ہوئی تھی اس میں ایبزارب ہونے کے لیے. 40 کلو آئل میں ہلدی ڈلی ہوئی تھی، اور جو باقی ان کے کانٹینٹ ہوتے ہیں بے شمار چیزیں. اچھا، یہ سارے کے سارے نیچرل ہیں، لیکن آپ سوچیں کتنی ٹائم کنزیومنگ ہے اور کتنی پین اس لیے چاہیے. پھر وہ چیز بنی اور میں نے اپنے انگوٹھے میں اور گھٹنوں پہ لگائی. جن میرے دوستوں نے پہلے منگوائی تھی تب مجھے اس کو عیناً یقین نہیں تھا، لیکن جب آپ خود اس کو استعمال کرتے ہیں تو ظاہر ہے فوراً آپ کو فائدہ فیل ہوتا ہے. ایک دن میں فائدہ فیل ہو جاتا ہے. میں نے 2 دفعہ لگوائی اپنے پاؤں میں بھی. میں اصل میں ایک روز نہ ہوا غلطی مجھ سے یہ کہ جو جاگنگ والے شوز تھے وہ میں گھر چھوڑ گیا، اور مکیزن میں نے پہنے ہوئے تھے جس کو مکیشن کہتے ہیں، اصل تو لفظ اس کا مکیزن ہے. تو اب اس میں ایک حد ہوتی ہے چلنے کی، میں تھوڑا زیادہ چل گیا. یہ تھوڑا سخت ہوتے ہیں اور اس سے پھر پاؤں میں اور انگلیوں میں بھی، اور اس کی وجہ سے پنڈلیوں میں بھی درد ہونا شروع ہوا. تو واپس آ کے پھر میں نے اس کا کیا. اچھا جی، یہ جو خطرہ پولن کا ہے مسئلہ، اس سے موسم بہار کے آغاز میں یہ شروع ہوتا ہے، کہیں فروری میں کہیں مارچ میں. جو اسلام آباد کے رہنے والے ہیں یہ مرض وہاں مارچ میں شروع ہوتا ہے. مارچ میں شروع ہو کے اپریل کے وسط تک رہتا ہے. اب سوچیں پولن ہے کیا؟ پولن گھاس، جڑی بوٹیاں اور درخت. مارچ میں ان سب کی یوں سمجھیں کہ جیسے
جو ہمارے جانور ہیں پیٹس ہیں وہ ہیٹ پہ ہوتے ہیں تو آوازیں نکالتے ہیں اور دوسرے پہ چھوا کے مل لیتے ہیں. تو اسی طور پہ جو پولن ہے یہ ان کے برابر کرنے کے لیے اللہ نے بنائے. یہ پاؤڈر شیپ میں ہوتے ہیں, ہوا میں اڑتے رہتے ہیں, پتلے پتلے تو ہوتے. اچھا ہوا میں اب اڑ کے ایک درخت سے انہوں نے دوسرے درخت پہ جانا تاکہ اس کو برابر کرے. پپیتا ہے, ایک میل ہے ایک فیمیل ہے, ہر درخت کے ساتھ یہی, کھجور ہے ایک میل ہے ایک فیمیل ہے, تو پولن اس کا اڑ کے جائے گا, وہاں لگے گا تو پھر اس پہ پھل آئیں گے. نہیں لگے اکیلا ہوگا تو کلا رکھ ہوئے پاویں کلا بندہ, تو دونوں برابر نہیں ہوتے. تو انفیکٹ یہ قدرت کا نظام ہے. پولن ہم تک کیسے پہنچتے ہیں؟ ہوا کے ذریعے پہنچتے ہیں, ہاتھوں کے ذریعے پہنچتے ہیں, کپڑوں کے ذریعے پہنچتے ہیں, جوتوں کے ذریعے پہنچتے ہیں, اور پہنچتے ضرور ہیں. تو پولن جب آپ تک پہنچ جاتا ہے تو پھر کئی طرح کے اس کے نقصانات شروع ہوتے ہیں. آپ کی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں, آپ کا ناک لال ہو جاتا ہے, اور چھینکیں آ کے برا حال ہو جاتا ہے. جسم میں خاص طرح کی جیسے جکڑن ہوتی ہے وول کیفیت ہوتی ہے, زکام رکتا نہیں ہے, اور چھینک چھینک کے بندے کا حال خراب ہو جاتا ہے, چکر آتے. اب یہ ساری چیزیں اگر بندہ سمجھ آ تو اسے آ جاتا ہے کہ مجھے موسم بہار میں کیوں ہو رہا ہے, تو موسم بہار میں پولن کی وجہ سے ہو رہا ہے. پولن کا پہلے صرف پاکستان میں ایک ہی تھا ہاسپٹل, اور یہ تھا اسلام آباد میں, تو پورے ملک سے لوگ وہاں جاتے تھے. اچھا جی, اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے 30 سے 40 مختلف درختوں کے پولن کو آپ کی جلد پہ رکھ کے وہ دیکھتے ہیں کہ کس سے الرجی ہے, یا جس سے الرجی ہو جائے وہاں پہ تھوڑی سوجن سی آ جاتی ہے اور ایک تھوڑا بن جاتا ہے, فٹافٹ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو فلاں درخت کے پولن سے ہے. تو جب آپ کو ایسا مسئلہ ہو تو 3-4 کام اگر آپ کر لیں تو آپ ڈاکٹروں سے بھی بچ جائیں گے, پولن ٹیسٹوں سے بھی بچ جائیں گے, اسلام آباد جانے سے بھی بچ جائیں گے. ابھی تو شاید کچھ اور جگہوں پہ بھی پولن ٹیسٹ ہونے لگ گئے ہیں, لیکن یہ مشکل ہوتے ہیں چونکہ آپ کو اتنے سارے پولن چاہیے ہوتے ہیں. اگر آپ اپنی گاڑی کے شیشے بند رکھیں تو پولن اندر نہیں آئے گا. اگر آپ اس موسم میں اپنے گھروں کے کھڑکیاں دروازے بند رکھیں تو اندر نہیں آئے گا. اگر آپ ماسک پہننا شروع کر دیں تو زیادہ ماسک پہنیں. صبح کے وقت تیز ہوا چلتی ہے, اور صبح پولن کے موو کرنے کا سب سے زیادہ وقت ہوتا ہے, برابری کا وہ زیادہ وقت ہے. تو صبح کے وقت آپ ذرا احتیاط کر لیں, اگر باہر نکلنا بھی ہو تو آنکھوں پہ اینک لگا کے یا ماسک لے کے اپنے کو ڈھانپ کے, گھر میں کبھی اپنے جوتے لے کے داخل نہ, جوتے باہر اتاریں اور ان کو وہ کریں, واش کریں. اسی طور پہ جو کپڑے پہنے ہوئے, جیسے آپ کو کووڈ کے دنوں میں ان کپڑوں کے ساتھ کسی کو جفی نہیں ڈالتے تھے, ان کپڑوں کے ساتھ آپ کسی قریب نہیں بیٹھتے تھے, کپڑے ہم بدلتے تھے, الگ جا کے باتھ روم میں رکھ دیتے تھے کہ یہ باہر سے ہو کے آئے. تو جو پولن والے معاملے ہیں, پولن الرجی ٹیسٹ کے بعد بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے, پہلے بھی اس سے کرنے لگ جاتے ہیں. یہ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کو بڑا مزے کا نام, اس کا سکن پرنک اس کو کہتے ہیں. اور امریکن جو اس پہ ڈاکٹروں کی ہے ریسرچ, امریکہ میں ایک پورا کالج آف الرجی ہے, کالج آف الرجی استھما, اور تو اس کو ایک ہے فیور کا نام دیتے, لیکن ظاہر ہے کامن سینس کی چیز ہے. اگر آپ کو موسم بہار میں چھینکیں, جسم کی جکڑن, آنکھوں کا لال ہونا, ناک کا لال ہونا اور اس طرح کے آتے ہیں مسائل, تو سمجھیے کہ آپ کو پولن الرجی ہے, اور یہ آپ کو تنگ کرے گی, کئی مہینے تنگ کرے گی. تو اس کے لیے بہتر ہے کچھ تو میں نے آپ کو تجویزیں بتائیں, دوسرا پھر اس کا پولن ٹیسٹ ہوگا, اور تیسرا پھر اس کا علاج ہوتا ہے. ایک اس کا امونولوجی تھراپی ہے, پر وہ 3 سال چلتی ہے, وہ خود نہیں کی جا سکتی, ڈاکٹر ہی کرے گا, چونکہ جن کو یہ ہو جاتا ہے پھر دیر تک تنگ کرتا ہے. ہمارے کچھ عزیزوں کو ہوا تھا, وہ بیچارے پھر اتنی باقاعدگی سے جاتے تھے اسلام آباد, کبھی نہیں جاتے تھے تو وہاں سے کسی کو سفارش کر, کسی کو کہے, پھر وہاں سے دوائی منگواتے تھے. تو اس دوائی کی بنا آپ کا, چونکہ یہ عام ڈاکٹر یا فارمیسی سے یہ دوائی مل نہیں سکتی, یہ اسپیسیفک وہی بنتی ہے اور وہیں اس کی ڈوز بنتی ہے اور آپ کو ملتی ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ انسان کو صحت مند رکھے اور کسی بھی پریشانی سے بچائے رکھے. اگر کبھی بیماری آئی جائے تو پر اس کو مردوں کی طرف فیس کرنا چاہیے, جتنی احتیاط کی جا سکتی وہ کرنی چاہیے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.